بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ناظرین کرام، اسلام دین معاشرت ہے، اور ساری کی ساری اسلام کی کوشش اور جد و جہد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ رب رحمان کے قریب کر دیا جائے اور انسانوں کو انسانوں کے قریب کر دیا جائے۔ کبھی آپ غور کریں تو اسلام کے دین معاشرت ہونے کا یہ کافی سامان ہے کہ اس نے جہاں پر بھی مسلمان کو ہدایات دی ہیں، یا مسلمان کی کہیں تعریف بتلائی ہے، یا مسلمان کے درجوں کا تعین کیا ہے، تو اس میں جہاں پہ حقوق اللہ کا خیال رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اور معاشرے کے باقی افراد کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات پہ غور کریں کہ اسلام نے مسلمان کی جو تعریف کی ہے، وہ تعریف بھی ایک معاشرتی انسان کی تعریف ہے۔ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان ہے ہی وہ کہ جو معاشرے کے لیے مفید ہے، جو معاشرے میں امن کا باعث ہے، جو معاشرے میں اپنے ساتھ بسنے والے دوسرے لوگوں کے لیے خیر کا راستہ نکالتا ہے، اسے ہی مسلمان کہلوانے کا حق حاصل ہے۔ حالہ نماز بڑا فریضہ ہے، زکوٰۃ حج کی بڑی اہمیت ہے، جہاد اسلام کی کوہان ہے، لیکن دین اسلام نے مسلمان کی جو تعریف کی ہے، مسلمان کی تعریف میں اس کے معاشرتی کردار کو شامل کیا ہے۔ اور ایک دوسری بات اور مثال پہ اگر ہم غور کریں تو دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب آپ نماز اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ اگر اس کو 10 گنا کر دیا جاتا ہے، لیکن وہی نماز جب آپ ایک مسلمان کے پاؤں سے پاؤں ملا کے، مسلمان کے کندھے سے کندھا ملا کے پڑھتے ہیں، یعنی اس نماز کی حیثیت جب معاشرتی ہو جاتی ہے، جب آپ کا انسانوں کے ساتھ بھی رابطہ جڑتا ہے۔ اکیلے نماز میں آپ اپنے رب رحمان سے صرف جڑتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ خشوع و خضوع سے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے بندے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو آپ کی وہ جو نماز ہے اس کو 27 درجے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ معاشرے کی خیر بھی ساتھ شامل کریں تو وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، جس میں معاشرے کے لوگوں کی بھلائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نماز کا تو سراسر مقصد ہی یہ ہے، عبادت کی انتہا یہ ہے۔ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے دائیں اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا پیغام دے کر، سلامتی کا ایک اعلان کر کے سارے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ معاشرے میں مسلمان کا کردار سلامتی کا کردار ہے، مسلمان کا کردار ایک اچھے اور ایک انتہائی پرامن انسان کا کردار ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت بیان کیا تھا کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر پہلی وحی کے موقع پر گھبرا کر واپس تشریف لائے تھے، تو ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جو کردار اس وقت بیان کیا تھا، وہ سارے کا سارا معاشرتی کردار تھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ بے کسوں کا سہارا بن کے ان کو معاشرے میں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَتُقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نوازی کرنے والے انسان ہیں۔ اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق بات کا، سچے آدمی کا اور سچے راستے پہ چلنے والے ہیں،
سچوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ ان پانچوں باتوں پہ غور کیجئے۔ سراسر اللہ کے پیغمبر کا جو کردار ہے وہ سارا معاشرتی کردار ہے جو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کمال فراست سے اور کمال حکمت سے صرف 5 جملوں کے اندر بیان کر دیا۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے والا بندہ ہے اسے پہلے اپنا معاشرتی کردار لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، اسے پہلے اپنی ذات منوانی پڑے گی، پھر اس کے بعد جا کے وہ لوگوں سے اپنی بات منوائے گا۔ اور اس میں یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے اس بات کا درس دیا ہے کہ اگر آپ معاشرے میں اسلام کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا پڑے گا، پہلے آپ لوگوں کے قریب جائیں گے، پہلے آپ غریبوں کا سہارا بنیں گے، پہلے آپ معاشرے کے اندر ویلفیئر کا کام کریں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اس وقت پوری دنیا کے اندر کفر مشنریز جو کام کر رہی ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو اس راستے سے کیپچر کر رہے ہیں، لوگوں کو اس راستے سے ان کا ایمان سنیچ کر رہے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے کو چھین رہے ہیں، اور وہ اسی طرح سے کہ ان کے قریب ہوتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھوکے کا دماغ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کو اپنے قریب لا کے اس کی پیٹ کی بھوک نہیں مٹاتے اس وقت تک آپ اس کو نماز کا کیا کہہ سکیں گے، اس وقت تک آپ اس کو اسلام کی کیا بات منوائیں گے، اس وقت آپ اس کو توحید کی کیا دعوت دیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی ایک حدیث پاک میں کچھ ایسا ہی اشارہ دیا۔ آپ نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرن، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی ناداری کی وجہ سے، اپنے پیٹ کی بھوک کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ کفر کے راستے پہ چل پڑیں، اور اس کو بچانے کے لیے، واپس لانے کے لیے، ایمان کی طرف لانے کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون بھی کریں، آپ اس کے معاشرتی حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ایک اچھے ہمسائے ہوں گے تو آپ کا ہمسایہ آپ کی دعوت کو بھی قبول کرے گا، اگر آپ ایک اچھے سوشل ورکر ہوں گے تو آپ کے ساتھ سوسائٹی میں رہنے والے لوگ آپ کو ایک اچھے انداز میں لے کے چلیں گے اور آپ کی بات کو وزن بھی دیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کردار یہی تھا، اور آپ نے پوری کی پوری آپ کی دعوت کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اسی پیار محبت سے ان کے دلوں کو جیتا تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اپنی زبان کو نرم رکھتا ہے، اپنے کندھوں کو نرم رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی پیار محبت کا سلوک کرتا ہے، وہ رات کے عبادت گزار سے بھی بہتر ہے، وہ دن کے روزہ دار سے بھی بہتر ہے، چونکہ وہ لوگوں کے اوپر زیادہ مؤثر ہے اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ آخر میں آپ اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ جو ابھی میں نے سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ مالک کائنات نے بھی ترتیب یہی بتائی ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ دین کو جھٹلانے والا وہ جو شخص ہے اس کے بارے میں آپ غور نہیں کرتے؟ اب آگے بتایا کہ دین کو کیسے جھٹلاتا ہے، وہ دین ہے کیا؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کا ساتھ نہیں دیتا وہ اللہ کے دین کی عمارت کو گرا رہا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کا ہاتھ نہیں پکڑتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، مسکین کو اپنے قریب نہیں کرتا، ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ یعنی یہی دین ہے، یہی ایمان ہے کہ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے اور انسانوں کے ساتھ اپنے رویے بہتر کرنے چاہیے۔ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جب آپ یہ کردار لے کے جائیں گے، ایک معاشرتی کردار لے کے جائیں گے، ایک سوشل ورکر کا کردار لے کے جائیں گے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر کے آگے بڑھیں گے، تو یقیناً آپ کی آواز کے اندر زیادہ بہتری بھی آئے گی، آپ کی آواز کے اندر زیادہ وزن بھی پیدا ہوگا، اور آپ کو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ پھر آپ کبھی اکیلے کوہ صفا ہو کے ایک آواز لگائیں گے، ایک بندہ آپ کے ساتھ شامل ہوگا، لیکن ٹھیک 23 سال کے بعد عرب و عجم نہیں، پوری دنیا کے 3 برے آسموں پر آپ کی حکومت ہوگی، اور آپ کا اسلام جو ہے وہ 1400 سال کے بعد بھی جیتا جاگتا اور چمکتا رہے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو بھی اپنائیے، اسلام کے اس حصے کو بھی سمجھیے، اللہ کے دین کی دعوت کا یہ طریقہ کار بھی سمجھیے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ